الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ خلاصہ اس کا ہم نے پچھلے 2 درسوں میں سنا کہ اس صورت میں اس کا شان نزول، نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے اپنے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل جوابات دیے۔ تو شروع کی جو تقریباً 77 یا 78 آیات ہیں یہ اسی کے متعلقہ ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ تفصیل سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم سن چکے ہیں۔ مختصراً عرض ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ان کی تشریح کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح روایات میں کوئی منقول نہیں ہے۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان الفاظ کے قرآنی ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کی تفسیر اور تشریح کیا ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تشریح سے متعلق بتلایا ہو، لیکن آگے بیان کرنے سے منع فرمایا ہو، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس کو ان حروف مقطعات کو علماء نے متشابہات میں سے قرار دیا ہے، اور متشابہات کو کریدنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ اپنی طرف سے انسان خود اس کے مفہوم نکالنے کی کوشش کرے۔ بس ان کے قرآنی آیات ہونے پر، قرآنی الفاظ ہونے پر، قرآنی حروف ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان سے مراد کیا ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کا بھی پہلا جملہ یہی ہے، وہاں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ آل عمران کے آغاز میں ذکر فرمایا ہے۔ جو اس نجران کے عیسائی آئے تھے اور انہوں نے جتنے سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ تھا، جو عقیدہ تثلیث ہے ان کا، کہ خدا اور جبرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ یہ تینوں مل کر جو ہے وہ اللہ ہیں، اور یہ تینوں خدا ہیں، خدا بنتا ہے۔ تو یہ آج بھی ان کا عقیدہ یہ اکثریت کا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے میں اس کی نفی فرمائی، اللہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، صرف ایک، وہ ایک ہی ذات، الا ہو۔ نہ تو جبرائیل امین معاذ اللہ ان کے کسی معاملات میں تصرف کرنے والے ہیں، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ مخلوق ہے۔ جبرائیل بھی انہی کے پیدا کردہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے پیدا کردہ ہیں، اور مخلوق اور خالق میں بہت فرق ہے۔ وہ خالق بھی ہیں، وہ مالک بھی ہیں، وہ رازق بھی ہیں، وہ ساری صفات کے مالک وہی ہیں، کارساز وہی ہیں۔ تو جب کوئی فرشتہ اور نبی ان کے معاملات میں تصرف نہیں کر سکتا، تو انبیاء کے بعد تو کوئی بھی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ کیسے اللہ رب العزت کے معاملات میں متصرف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ خواہ کوئی بھی ہو۔ الحی، پہلی صفت یہاں ذکر فرمائی کہ وہ ہمیشہ سے ہے، جبکہ جبرائیل امین ہمیشہ سے نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے نہیں ہے۔
ان کا وجود، یہ اپنے وجود میں محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، اور محتاجی یہ معبودیت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ یہ نقص ہے، اور جس چیز کے اندر نقص پایا جائے، عیب پایا جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ کہ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو تو محتاجی بہت بڑا نقص ہے، اور نقص سے جس کے اندر پایا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور دوسرا فرمایا قیوم، جو ہمیشہ رہے گا۔ یہ صفت بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، اور کسی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی کہ ازل سے ہیں ابد تک رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کسی میں صفت نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے بھی فنا ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان پر بھی موت واقع ہونی ہے۔ تو اس عقیدے کا رد فرمایا کہ وہ ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو عقلی طور پر، عقلی دلیل سے ان کے عقیدے کا رد فرما دیا کہ ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کی انہی کی صفات ہیں۔ ان کے علاوہ نہ تو کسی فرشتے میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اور نہ ہی کسی نبی میں۔ انبیاء کے بعد باقی سب کا مقام جو ہے وہ بعد کا ہے، وہ بہت بعد کی بات ہے کہ کوئی معاذ اللہ صحابی کی طرف نسبت کی جائے، یا ولی کی طرف کی جائے، یا کسی قطب غوث ابدال کی طرف کی جائے، اور ان کے اندر اللہ رب العزت کی صفات میں سے کسی صفت کو ان کے اندر جو ہے اس کا اقرار کیا جائے، اور یہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اس کے در پر حاضری دی جائے اور اس سے مانگا جائے، تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ قرآنی عقیدے کے خلاف ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے جو مومن ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکا ہے، تو اس کا یہ ایمان ضروری ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ میری تعلیم نہیں ہے، یہ میرا سبق نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا دیا ہوا سبق ہے، جس کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے اپنی امتوں کو یاد کروایا اور بتلایا کہ اس کے مطابق عقیدہ ہوگا تو کامیابی ہے، اس کے مطابق عقیدہ نہ ہوا تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو یہ ہر مومن کے لیے اس کا ایمان اس آیت کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے کہ ذات اور صفات میں اللہ رب العزت کو واحد جاننا، یہی اسی چیز کا نام ایمان ہے، اور یہ ایمان رکھنے والا شخص وہی مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا معاون مددگار نہیں ہے۔ الحی جو ہمیشہ سے ہے، القیوم جو ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔